السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی عظمت، رحمت کی وسعت، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ وہ رحمان ہے تو کیسا، وہ رحیم ہے تو کیسا، اس کی مہربانیاں، اس کے الطاف و افضال و انعامات انسان کے اوپر کیسے کیسے ہو رہے ہیں۔ دیگر ادیان جب اپنے اپنے معبودوں کا تعارف کرواتے ہیں تو ان کی بڑی عجیب خوفناک تصویر پیش کرتے ہیں کہ فلاں دیوتا یہ کر دیتا ہے، فلاں یہ کر دیتا ہے، فلاں یہ کر دیتا ہے۔ دین اسلام ایک ایسا خوبصورت دین ہے جو اپنے رب کا سب سے پہلا تعارف یہ کرواتا ہے کہ لوگوں اس رب کی طرف چلے آؤ جو تمہاری ماؤں سے بہت زیادہ مہربان ہے۔ پہلے ہی صفحے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ اکثر مقامات کے اوپر قرآن مجید میں اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، اس کی عنایت، اس کی مہربانی کے تذکرے جا بجا جگہ جگہ موجود ہے۔ کبھی کبھی ہم اردو سمجھنے والے لوگ یا پنجابی سپیکنگ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رحمان اور رحیم ایک چیز ہے۔
ایسے ہی اللہ رب العزت نے رحمان اور رحیم کا علیحدہ علیحدہ تذکرہ نہیں کیا۔ رحمان کے اندر وہ مفہوم ہے جو رحیم میں نہیں ہے، رحیم کے اندر وہ مفہوم ہے جو رحمان میں نہیں ہے، اور دونوں کو ملا کر ایک تیسرا وہ مفہوم ہے جو دونوں میں علیحدہ علیحدہ نہیں ہے۔ عربی زبان میں جب کسی چیز کے اندر جوش آ جائے، پرفیکشن آ جائے، انتہا آ جائے، عروج آ جائے بہت زیادہ، تو اس کے لیے فعلان کی فارم یا شکل استعمال کرتے ہیں۔ جب کوئی سو رہا ہو تو اس کو نائم کہتے ہیں، لیکن اگر وہ نیند کے اندر مست ہو، ہر وقت سوتا رہتا ہو اور اس کی نیند اپنے جوش کو پہنچی ہو تو اس کو نومان کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی پیاس کسی کو لاحق ہو تو اس کے لیے اور لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر اس کی پیاس اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہو اور آپے سے باہر ہو رہی ہو تو اس کو عطشان کہتے ہیں۔ سادہ بھوکا ہو تو اس کو جائعن کہتے ہیں، لیکن اگر اس کی آنتیں قل ہو اللہ پڑھ رہی ہوں اور وہ بھوک اس کو ستا رہی ہو تو اس کو جوعان کہتے ہیں۔ اسی طرح سے نشے کے اندر دھت اور مست ہو تو اس کو سکران کہتے ہیں، اور قربان جائیے جس کی رحمت اپنے جوش اور انتہا کو پہنچی ہو وہ ایک ہستی ہے، اسے رحمان کہتے ہیں۔ تو رحمان میں رحمت کا جوش ہے، رحمت کی پرفیکشن، اس کی انتہا اور عروج ہے۔ رحیم یہ جو لفظ ہے عربی زبان میں یہ فارم استعمال ہوتی ہے دوام کے لیے، استمرار کے لیے، ہمیشگی کے لیے، تسلسل کے لیے، کنٹینیوٹی کے لیے، کہ وہ چیز مسلسل ہے، جاری رہنے والی ہے۔ تو رحمان بہت زیادہ رحمت جس کی جوش اور ٹھاٹھے مار رہی ہے، رحیم جس کی رحمت مسلسل ہے اور جاری رہنے والی ہے۔ رحمان اور رحیم کو ملایا جائے تو ایک تیسرا معنی یہ پیدا ہو جائے گا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ اللہ کی صفت، ہر صفت کا ایک مفہوم ہوتا ہے، دوسری صفت کا علیحدہ مفہوم ہوتا ہے۔ دو صفتیں اکٹھی آ جائیں تو ان کے اندر ایک تیسرا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ عفون معاف کرنے والا، قدیر قدرت والا۔ اگر یہ کہا جائے عفون قدیر تو مطلب ہوگا کہ انتقام لینے کی قدرت کے باوجود معاف کرنے والا، وہ انتقام لے سکتا ہے، قدرت رکھتا ہے، اور پھر بھی معاف کرنے والا۔ تو اس طرح سے الرحمن الرحیم، اس کا معنی یہ ہو جائے گا کہ اس کی رحمت میں جوش ایسا ہے جس کی کائنات میں مثال نہیں، الرحیم، اور یہ جوش ایسا ہے جو ہر وقت جاری بھی رہتا ہے، مسلسل جاری رہتا ہے۔ الرحمن الرحیم، ان اللہ کتب کتابا فہو عندہ فوق العرش ان رحمتی سبقت غضبی۔ کونین کے تاجدار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے ایک تحریر لکھی، وہ آج بھی عرش معلیٰ کے اوپر اللہ کے پاس موجود ہے۔ مفسرین و محدثین لکھتے ہیں عرش و مخلوق ہے جس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، اگر اس کے اوپر ہے تو رب کریم کی ذات ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، دوسری چیز جو عرش کے اوپر ہے وہ یہ تحریر ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، لوگوں میرا فیصلہ ہے میری رحمت میرے غصے سے آگے آگے رہے گی۔ ان رحمتی تغلب غضبی، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ میری رحمت میرے غصے کے اوپر غالب رہے گی، فاتح رہے گی۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ سے پوچھا نہیں جا سکتا مولا کریم تو ایسے نہیں،
اور ایسے کر دے، یہ نہیں اور وہ کر دے۔ وہ چاہے تو پانی کے ایک قطرے سے، پانی کی ایک بوند سے بندر بنا دے، پانی کی ایک بوند سے خنزیر بنا دے، پانی کی ایک بوند سے پھول کی پتی اور کلیاں بنا دے، پانی کی ایک بوند سے درخت اور کھجور بنا دے، پانی کی ایک بوند سے کھیت کھلیان بنا دے، پانی کی ایک بوند سے انبیاء اولیاء بنا دے، پانی کی ایک بوند سے جیتے جاگتے انسان بنا دے، پانی کی ایک بوند سے چلتے پھرتے کیڑے اور مکوڑے بنا دے، اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ قربان جائیے اس رب کریم کی رحمت پہ، اس نے خود یہ اصول بنا لیا۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، لوگوں میں نے اصول بنا لیا ہے کہ میں رحم ہی کرتا رہوں گا۔ کوئی اس کے لیے اصول بنا نہیں سکتا، ضابطہ بنا نہیں سکتا۔ وہ قادر ہے، قدیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، حلیم ہے، عظیم ہے، شکور علی کبیر المتعال ہے۔ کوئی اسے پوچھنے والا نہیں۔ یہ اس کی رحمت کی انتہا ہے کہ اس نے اپنے قرآن مجید میں خود کہہ دیا، لوگو میں نے اپنے اوپر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تمہارے اوپر رحم ہی کرتا رہوں گا۔ رحمان رحیم، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان للہ مئۃ رحمہ، اللہ رب العزت نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں۔ ایک حصہ کتنے؟ کل رحمت طباق ما بین السماء والارض، اللہ کی رحمت کا ایک حصہ اس قدر وسیع ہے، اگر اس کو پھیلایا جائے ایک حصے سے 7 زمینیں بھی بھر جائیں گی، 7 آسمان بھی بھر جائیں گے۔ اور اس نے 100 حصے بنائے۔ امسک عنده 99 وانزل الى الارض واحدہ، 99 اس نے اپنے پاس رکھے ہیں، رحمت کا ایک حصہ اس نے زمین پہ اتارا ہے۔ وہ رحمت کا ایک حصہ، میرے ساتھ ذرا آپ غور کیجئے گا، مائیں بہنیں بھی، بیٹیاں بھی، بزرگ بھی، بھائی بھی، وہ رحمت کا ایک حصہ جو زمین پہ اترا، میرا ایمان کہتا ہے وہ ایک چھوٹے سے ایک کنکر کو ملا تو اس سے کیٹو کی چوٹیاں بنی۔ رحمت کا ایک حصہ پانی کے قطرے کو ملا تو اس سے دریا و سمندر بنے۔ رحمت کا ایک حصہ پھول کی پتی کو ملا تو اس سے چنبیلی اور گلاب بنا۔ رحمت کا ایک حصہ ایک گندم کے بیج کو ملا تو اس سے خوشی اور 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء، تو اس سے ہماری زرعی اجناس اور یہ ساری نعمتیں بنی۔ رحمت کا ایک حصہ زمین کو ملا تو 7 زمینیں بنی۔ رحمت کا ایک حصہ آسماں کو ملا تو 7 آسماں بنے۔ رحمت کا ایک حصہ فرشتوں کو ملا تو اس سے جبرائیل و اسرافیل بنے۔ رحمت کا ایک حصہ انسانوں میں سے انبیاء کو ملا تو اس سے کونین کے وہ تاجدار بنے، آمنہ کے وہ لال بنے جو عرفات کے میدان میں میرے اور آپ کے لیے 5 گھنٹے رو رو کے رحمت کی دعائیں کرتے رہے۔ رحمت کا ایک حصہ میرے گھر میں آیا، آپ کے گھر میں آیا، میری ماں کو ملا تو اس سے ماں کی ممتا بنی۔ رحمت کا ایک حصہ میرے باپ کے سینے میں آیا تو اس سے باپ کی وپتا اور شفقتیں بنی۔ رحمت کا ایک حصہ بہن کے سینے میں آیا تو بہن کی لوریاں بنی۔ رحمت کا ایک حصہ بیٹی کے اندر آیا تو اس سے بیٹی کی ادائیں اور بیٹی کی محبتیں اور اس کے پیار بھرے انداز بنے۔ رحمت کا ایک حصہ حتیٰ کہ وہی جنگلوں میں پہنچا تو جنگلوں میں رحمت کے ایک حصے سے پہنچنے کے ساتھ ہی شیر جیسے، چیتے جیسے خونخوار درندے بھی، ان کی مائیں بھی اپنے بچوں پہ رحم کرنے لگے۔ ان للہ مئۃ رحمہ، اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے۔ امسک عنہ 99، 99 اس نے اپنے پاس رکھے۔ وانزل الی الارض واحدہ، ایک اس نے زمین پہ اتارا، پھر وہ تقسیم ہوا، انبیاء کو ملا، اولیاء کو ملا، شہداء کو ملا، صالحین کو ملا، ماں باپ کو ملا، جنگل کے درندوں کو ملا، زمین کی پستیوں کو ملا، آسماں کی بلندیوں کو ملا، کیٹوں کی چوٹیوں کو ملا، آبشار کے بہتے سلسلے اور پانیوں کو ملا،
رحمت کے ایک حصے سے زمین بنی، آسماں بنی، ساری کی ساری نعمتیں بنی۔ رحمت کا ایک حصہ پانی کے ایک گندے سے قطرے نطفہ اور علقہ کو ملا، پھر وہ علقہ بنا، مضغہ بنا، مخلقہ بنا، غیر مخلقہ بنا، 9 ماہ کا بچہ بنا، پھر وہ لڑکا بنا، پھر وہ جوان بنا۔ رحمت کا ایک حصہ، اسی سے یہ انگلیاں بنی، یہ پورے بنے، یہ لکیریں بنی، یہ ناخن بنے، یہ ہاتھ بنے، ان کے ایکشن بنے، یہ زبان بنی، اس کے بول بنے، یہ گال بنے، ان کا حسن بنا، یہ آنکھیں بنی، ان کی پلکیں بنی، ان کی بھویں بنی، ان کے دیدے بنے، ان کی روشنائی اور بینائی بنی، یہ سر کے بال بنے، پاؤں کے تلوے بنے، جو کچھ بھی بنا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اس وجہ سے بنا کہ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اگر اس کی رحمت نہ ہو تو یہاں کچھ بھی نہ ہو، اس کی رحمت نہ ہو تو یہاں کچھ بھی نہ ہو۔ ایک اور بات یہ سمجھنے کی ہے، جس کی ایک رحمت سے اتنا کچھ بن گیا ہے، جب اس کے پاس 99 رحمتیں ہیں تو وہ کتنا مہربان ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں 1 ماہ، لوگ کہتے ہیں 99 ماہ، لوگ کہتے ہیں 100 ماہ، لوگ کہتے ہیں یہ ماں اور وہ ماں۔ نہیں، میرا ایمان تو یہ کہتا ہے اماں حوا کی ماں کی ممتا سے لے کے قیامت کی دیواروں تک جو آخری ماں آئے گی، سب ماؤں کی محبتوں کو اکٹھا کر لیا جائے۔ بابا آدم سے لے کے قیامت تک جتنے باپ آئیں گے، سب باپ کی شفقتوں کو اکٹھا کر لیا جائے۔ اور رحمان و رحیم میرے مولا، تیری عظمت کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، ان سب ماؤں اور ان سب باپوں کی محبتیں اکٹھی کر لی جائیں تو اللہ کی ایک رحمت کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ کریم ہے۔ اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں، کوئی وسعت نہیں۔ انلیمیٹڈ اور لمٹلیس، اینڈلیس، بے انتہا اس رب کریم نے اپنی رحمتوں کے حصے بنائے ہیں۔ کبھی کبھی میں یوں بھی سوچتا ہوں، جب ایک رحمت سے اتنی خوبصورت دنیا بنی ہے تو 99 رحمتوں سے اللہ نے جنت کیسی بنائی ہوگی، آخرت کی نعمتیں کیسی بنائی ہوں گی، وہاں کی محبتیں کیسی بنائی ہوں گی، وہاں کی الفتیں کیسی بنائی ہوں گی، وہاں کے سلسلے اس رب کریم نے کیسے بنائے ہوں گے۔ یہاں تک ہمیں معمولی سا اندازہ ہوا کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، یہ اس کا تعارف ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ اس نے اس کا بار بار تذکرہ کیا ہے، وہ اتنا رحمان اور اتنا رحیم ہے، وہ اتنا رحمان اور اتنا رحیم ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی علیہ السلام ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی اس انداز کے ساتھ بھی وہ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی کبھی محبت کرتا ہے۔ ابھی کچھ بھائی بتا رہے تھے کہ ایک بھائی اللہ رب العزت کے انشاءاللہ امید ہے جوار رحمت کے اندر چلے گئے ہیں، فوت ہو گئے، موت واقع ہو گئی۔ اچانک یہ سلسلہ مجھے بھی پیش آنا ہے، آپ کو بھی پیش آنا ہے۔ ویسے سوچیں تو بڑا ڈر لگتا ہے، یہ سوچیں کہ رحمان کے پاس جانا ہے تو حوصلے کچھ بلند ہو جاتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کو پیارے ہوئے، فرمایا صلی علیہ 70,000 ملکن، یہ جو میرا سعد ہے اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتے اتر کے آئے، ایک سعد کا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اہتز لہ عرش الرحمن، اہتز لہ عرش الرحمن۔ اہتز کہ ایک معنی ہوتا ہے ہلنا اور ایک معنی ہوتا ہے خوشی اور محبت کے ساتھ جھومنا۔ اس حدیث میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر اور محدثین نے جو صحیح معنی بیان کیا ہے، سعد کی روح سے
اللہ رب العزت کو اتنا پیار اور اتنی محبت ہے کہ جب اس کی روح فرشتے اوپر لے کے گئے تو آپ فرماتے ہیں اہتز لہ عرش الرحمانی، اس کی روح کے استقبال کے لیے رحمان کا عرش بھی خوشی سے جھومنے لگ گیا تھا کہ آج سعد آسمانوں پہ آ رہا ہے، سعد کی روح آسمانوں پہ آ رہی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایسی موت نصیب فرمائے، رحمت والی موت جس پہ وہ رحمان رحم کرنے لگ جائے۔ اگلی بات یہ سمجھیے کہ اس کی رحمت کیسے کیسے آتی ہے، کہاں کہاں آتی ہے۔ وہ اتنا رحمان ہے کہ اگر آپ دنیا میں کوئی ایسا مہربان باس نہیں ہے، باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے جو یہ کہے تم سوچو میں تمہیں سوچنے کا ثواب دوں گا، وہ اتنا رحمان ہے جو اپنے بندوں سے کہتا ہے تم میرے بارے میں سوچو، دین کے بارے میں سوچو، دین کے بارے میں خیال پیدا کرو، میں تمہارے سوچنے کا بھی ثواب دے دوں گا۔ سوچ کا ثواب۔ عربی زبان میں دو لفظ ہیں، ایک ہے الہم، ایک ہے الارادہ، ایک تیسرا لفظ ہے العزم، ایک چوتھا ہے الہمہ۔ ان چاروں میں بڑا فرق ہے۔ ہم، ارادت، عزم، بڑا گہرا فرق ہے۔ جب آپ دنیا کا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کام کے بارے میں ذہن میں، دماغ میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے۔ عربی زبان میں اس کو ہم کہتے ہیں۔ پھر وہ خیال جب پختہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ارادہ بن جاتا ہے۔ اس کو عربی میں بھی ارادہ کہتے ہیں، اردو میں بھی ارادہ کہتے ہیں۔ جب وہ خیال اچھی طرح سے بیٹھ جاتا ہے اور مزید پختہ ہو جاتا ہے تو اس کو عربی میں بھی عزم کہتے ہیں، اردو میں بھی عزم کہتے ہیں۔ جب آپ اس خیال کے لیے اٹھنے لگ جاتے ہیں اور تھوڑی سی حرکت شروع کر دیتے ہیں تو اس کو عربی میں الہمہ کہتے ہیں، اردو کے اندر ہمت کہتے ہیں۔ پھر آپ ہمت کرنے لگتے ہیں۔ یہ سارا فرق میں اس لیے بتا رہا ہوں، ارادہ بعد میں ہے، عزم بعد میں ہے، اور اس کے بعد ہمت بعد میں ہے۔ وہ رب اتنا رحیم ہے کہ نیکی کا ہم خیال بھی پیدا کر لیں تو اس کا بھی اجر دے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ کتب الحسنات والسیئات فاذا هم العبد بحسنہ کتبت له بها حسنۃ کاملہ۔ اللہ نے فیصلہ کیا ہے یہ نیکیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں۔ فاذا هم العبد بحسنہ کتبت له بها حسنۃ کاملہ۔ جب کوئی بندہ نیکی کا ہم کرتا ہے، اور ہم آپ نے سمجھا ہے نا، خیال، صرف ابتدائی خیال، جب وہ ابتدائی خیال بھی پیدا کر لیتا ہے کتبت لہ بہا حسنۃ کاملہ تو اس کے نامہ اعمال میں پوری نیکی تحریر کر دی جاتی ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے تو عالم الغیب نہیں ہے نا، عالم الغیب تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم۔ اللہ رب العزت عالم الغیب ہے اور الکبیر المتعال ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نیکی کا خیال پیدا کرتے ہیں تو فرشتوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ وہ نامہ اعمال میں کیسے لکھ لیتے ہیں؟ عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے۔ قربان جائیے، ہمارے ائمہ نے، اسلاف نے، دین کے خادموں نے ایک ایک حدیث پہ غور کیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی حدیث پڑھنے والا بنا دے، حدیث سے محبت کرنے والا بنا دے، صحیح بخاری گھروں میں رکھنے والا بنا دے، صحیح مسلم ہمارے گھروں میں آ جائے، ہماری بچیاں اٹھائیں تو رب کا قرآن اٹھائیں، صحیح بخاری اٹھائیں، صحیح مسلم اٹھائیں، اللہ کے نبی کے فرامین اٹھائیں، ادھر ادھر کی کہانیوں کی بجائے ان کے ہاتھ میں آئے تو قرآن کا ترجمہ آئے، صحیح بخاری کا ترجمہ آئے، صحیح مسلم کا ترجمہ آئے، اللہ کے نبی کے فرمان آئیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نبی کے اس فرمان کو سمجھتے ہوئے وہ تو یہ جواب دیتے ہیں
اللہ جانتا ہے وہ کیسے بتا دیتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ تو دل کے خیال اور دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے۔ جب بندہ خیال سوچتا ہے رب کریم فرشتے کو بتا دیتا ہے میرے بندے نے نیکی کا خیال سوچا ہے، نامہ اعمال میں پوری نیکی درج کر دو۔ ایک اور امام ہے امام سفیان رحمہ اللہ، یہ بھی حدیث کے بہت بڑے امام، انہوں نے ایک اور جواب دیا، یہ بھی بڑا خوبصورت ہے، یہ بھی ممکن ہے، حدیث نہیں ہے، ایک امام کی تشریح ہے حدیث کے اندر۔ امام سفیان رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں فرشتوں کو اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ نیکی کا خیال سوچتا ہے، نیکی کے اندر اللہ رب العزت نے ایک خوشبو رکھی ہوتی ہے، ایک عجیب قسم کی اللہ رب العزت نے منفرد قسم کی خوشبو رکھی ہوتی ہے۔ جب بندہ نیکی کا خیال سوچتا ہے، جیسی نیکی جیسا خیال ہوتا ہے، اس بندے کے وجود کے اندر سے خوشبو کی مہک آنے لگتی ہے۔ فرشتے پڑھ لیتے ہیں کہ اتنی پیاری مہک یہ فلاں نیکی کی ہے، اتنی پیاری خوشبو یہ فلاں نیکی کی ہے، اتنی پیاری خوشبو یہ فلاں نیکی کی ہے، میرا تو اس کے اوپر واقعتاً ایمان ہے، عین ممکن ہے، پتہ نہیں کہ اللہ نے نیکیوں میں کیسی کیسی خوشبو رکھی ہوتی ہے۔ اسی لیے تو بعض دفعہ جب نیک آدمی کی روح اس دنیا سے پرواز کرتی ہے تو کبھی کبھی اس کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبوئیں آنے لگ جاتی ہیں۔ نیکی میں ایک خوشبو ہوتی ہے، بدی کے اندر ایک بدبو ہوتی ہے، برائی کے اندر ایک غلاظت ہوتی ہے، جھوٹ کے اندر ایک گندی سمیل ہوتی ہے، نیکی کے اندر ایک روحانی عطر ہوتی ہے، ایک خوشبو ہوتی ہے۔ تو اللہ اتنا رحیم ہے، پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ وہ رب کریم خیال سوچنے کا بھی ثواب دے دیتا ہے۔ اچھے اچھے خیال سوچا کریں، دین کے بارے میں سوچا کریں، دین کی دعوت کے بارے میں سوچا کریں، قرآن کے بارے میں سوچا کریں، علماء کے بارے میں سوچا کریں، دین اسلام کی تعلیمات کے بارے میں سوچا کریں، حدیث کے بارے میں سوچا کریں، سوچتے رہا کریں یا اللہ میں یہ کام بھی کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کام بھی کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کام بھی کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کام بھی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سوچنا شروع کر دیں گے تو اللہ انشاءاللہ آگے توفیق کے راستے بھی کھول دے گا۔ وہ سوچنے کا اجر دیتا ہے، وہ بولنے کا اجر دیتا ہے، وہ اتنا رحیم ہے، بولیں تو اس کا بھی اجر دیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیا محنت کرنی پڑی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اے اللہ تو پاک اپنی تعریفوں کے ساتھ، اے میرے مولا تو پاک اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ اتنا بولا۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دو بول جب تولے جائیں گے تو وزن بہت بھاری ہو جائے گا۔ حبیبتان الی الرحمن، اور اللہ کو بہت پیارے لگ رہے ہوں گے۔ ایک اور طویل حدیث میں تو آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، ایک الحمدللہ کہنے سے نیکیوں کا ترازو اللہ نیکیوں سے بھر کے رکھ دیتا ہے۔ بولنے کا اجر دیتا ہے، وہ چلنے کا بھی اجر دیتا ہے۔ آپ پتہ نہیں کہاں کہاں سے تشریف لائے، مجھے اللہ نے کہاں سے بلایا، یہاں آپ کے پاس پہنچایا۔ راستے کے اندر ہم نے جتنے قدم اٹھائے، گاڑی کے جتنے پہیے چلے، میں نے جتنے قدم اٹھائے، میرا ایمان و یقین کہتا ہے کہ اللہ نے ہمارے قدموں کو بھی نامہ اعمال میں بلکہ قدموں کے نشانوں کو بھی لکھوا دیا ہے۔ بنینا کا ایک محلہ تھا، مسجد نبوی سے بہت دور تھا، اس محلے کو دیار بنی سلمہ کہتے تھے، بنو سلمہ کا محلہ۔ اس محلے سے کچھ نمازی نماز پڑھنے آتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کرنے لگے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دور سے آتے ہیں، انسان ہیں، مصروف ہوتے ہیں، ہمارا ارادہ ہے قریب آ جائیں، آپ کو پتہ چلا یہ قریب آنا چاہتے ہیں۔ فرمایا دیارکم
दियारकुम तुक्तब आसारुकुम, दियारकुम तुक्तब आसारुकुम, जहाँ तुम्हारा महल्ला है वहाँ पर रहो, जितने कदम लंबे उठा के आओगे सारे निशान लिख दिए जाएंगे। एक और सहाबी था, ये भी सही हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम को पता चला कि इसने कोई ऐसी बात कही है, तवील हदीस है, मुख्तसर करके पेश कर रहा हूँ। उससे पूछा, भाई तुमने क्या कहा है कि मैं फ़लाँ शख्सियत के पड़ोस में भी नहीं आना चाहता, बस मैं जितनी दूर रहता हूँ इतनी दूर ही रहूँगा। जी मैंने कहा है। तुम्हारा इरादा क्या है? किस लिए कहा है? कि मैंने इसलिए कहा है कि मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ जितनी दूर से मैं चल के आऊँगा मेरा आना भी लिखा जाएगा, वापस जाना भी लिखा जाएगा। इस हदीस में वापस जाने का भी तज़किरा आता है, उसमें है दियारकुम तुक्तब आसारुकुम, लेकिन इसके अंदर वजाहत है मेरा आना भी लिखा जाएगा, मेरा जाना भी लिखा जाएगा। तो आपने फरमाया था लक महतसबता, अगर तेरा इतना ही अच्छा इरादा है तो सहाबी जो तू अल्लाह के बारे में ख्याल रखता है, अल्लाह वैसे ही तेरे आने का भी सवाब देगा, जाने का भी सवाब देगा। वो आने की भी कदर करता है, जाने की भी कदर करता है। सिर्फ लिखा ही नहीं जाता, एक एक कदम के बदले में गुनाह भी मिटता है, दर्जा भी बुलंद होता है और एक नेकी भी तहरीर की जाती है। एक कदम के बदले में 3 असर इंसान के नामे अमाल के ऊपर और उसके वजूद के ऊपर पड़ते हैं। वो सोचने का अजर देता है, वो बोलने का अजर देता है, वो कदम उठाने का अजर देता है, वो रहनुमाई करने का अजर देता है, वो पानी के कतरे कतरे का अजर देता है, वुज़ू के कतरे कतरे का अजर देता है। लोगों ने पता नहीं अल्लाह से इंसानों को क्यों दूर कर दिया है। मैं हैरान होता हूँ, अल्लाह के सामने जाके ये क्या जवाब देंगे? कोई कह रहा है नहीं नहीं अल्लाह से नहीं मांगना, पता नहीं वो सुनेगा कि नहीं सुनेगा। कोई कहता है नहीं नहीं तुम्हारी इतनी ज़रूरत कि अल्लाह से दुआ करो, नहीं दुआ नहीं करनी अल्लाह से, वो फलां वसीला होता है, फलां होता है, फलां होता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। फिर आगे से मिसालें देते हैं, भी छत पे चढ़ना चाहते हो तो सीढ़ी लगानी पड़ती है, वज़ीर आज़म से मिलना हो तो MPA से, फिर MNA से, फिर सेक्रेटरी से, फिर चीफ सेक्रेटरी से, फिर मिनिस्टर से, फिर उसके बाद वज़ीर आला से, फिर वज़ीर आज़म से, तब जाके मुलाकात होती है। और मेरे मोहतरम भाइयों, क्या अल्लाह की ज़ात को तुमने इन गंदे से इंसानों से तशबीह देना शुरू कर दी है? लैसा कमिथलिही शै व हुवा अस्समीउल बसीर, उस जैसी तो कोई चीज़ कायनात में पाई ही नहीं जाती है। उसके साथ बंदों को तशबीह देना, ला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह के लिए ऐसी मिसालें ना बयान किया करो। ये कमज़ोर लोग हैं, ये बेचारे कम होंगे इल्ला मन रहिम रब्बी, जिस पे अल्लाह का रहम है, वगरना करप्ट लोग हैं। इंसानों के अंदर क्या आते हैं, इनको अल्लाह के साथ तशबीह न दो। मेरा रब तो वो रब है जो कहता है व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआनी फल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशदून। मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो इनसे कहना कि मैं तो बहुत करीब हूँ। वो छत जितना भी दूर नहीं है मेरे भाइयों। गलत मिसालें लोगों ने आपको सिखाई। वो MPA MNA जितना दूर नहीं, मेरी माँ जितना, मेरे बाप जितना नहीं, वो इतना भी दूर नहीं है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और रब्बे करीम कहते हैं हम तो तेरी शारक से भी करीब हैं, तेरी शारक से भी करीब हैं। उसकी तरफ आने की कोशिश न करो। लोग क्यों रब्बे करीम से इंसानों को दूर करते हैं? सहाबा किराम से जब पूछा जाता तुम क्या करने आए हो, जवाब देते जिना लिनुखरिजल इबादा मिन इबादतिल इबादी इला इबादति रब्बिल इबादी। हम इसलिए दुनिया में आए हैं कि लोगों ने जो मुख्तलिफ आस्ताने बनाए हैं, लोग लोगों के ग़ुलाम और बंदे बने बैठे हैं। हम इसलिए आए हैं कि ये तो अल्लाह के बंदे हैं, इनका अल्लाह से रिश्ता जोड़ा जाए, अल्लाह से ताल्लुक़ कायम किया जाए, अल्लाह के साथ रिश्ते उस्तवार किए जाएं। MPA MNA तो अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, वज़ीर आला वज़ीर आज़म तो अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है।
وہ اتنا رحیم و کریم ہے۔ آپ گھر سے نکلے، آپ نے وضو کیا، ہاتھ دھوئے، چہرے کو دھویا، پاؤں کو دھویا، پیشانی کو صاف کیا، سر پہ مسح کیا، وہ رحمان اتنا ہے، وہ رحیم اتنا ہے، کہتا ہے میرے بندے تیرے پانی کے قطرے قطرے کے ساتھ تیرے گناہوں کو مٹاتا جاؤں گا، صاف کرتا جاؤں گا، حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ جب تو وضو کر کے فارغ ہوگا تجھے گناہوں سے پاک صاف کر دوں گا۔ وہ چاہتا تو کہہ دیتا، اگر تم نے ڈھنگ شاہ کی مسجد میں آنا ہے نا تو عبید الرحمن اگر تیرے پاس یہ گناہ ہے نہ آنا، یہ گناہ ہے نہ آنا، فلاں کی سفارش لے کے آنا، فلاں کو ساتھ لے کے آنا۔ اور رب کریم کو ان گندے اور کمزور لوگوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے انسانوں کو شرم کیوں نہیں آتی ہے؟ وہ تو میرا اتنا رحمان مولا ہے، اگر وہ کہنا چاہتا تو کہہ دیتا مسجد میں آنا ہے۔ یہ کس کا گھر ہے میرے بھائیو؟ اللہ کا گھر ہے نا۔ وہ کہنا چاہتا تو کہہ دیتا اگر تمہارے پاس جھوٹ کا گناہ ہے تو میرے گھر میں نہ آنا، اگر تمہارے پاس فلاں گناہ ہے تو میرے گھر میں نہ آنا، اگر تمہارے نامہ اعمال میں فلاں گناہ ہے تو میرے پاس نہ آنا۔ وہ قدیر ہے، قادر ہے، وہ عظیم ہے، شکور ہے، کبیر ہے، متعال ہے۔ اگر اس نے کہہ دیا ہوتا تو ہم سارے باہر کھڑے ہوتے، ہم سارے ہی باہر کھڑے ہوتے، دروازے بند ہوتے۔ وہ اتنا رحمان ہے، اس نے کہا میرے بندے تو جیسا بھی ہے میرے پاس آنے کا ارادہ کرنا، اپنے ہاتھ دھونا، اپنے پاؤں کو دھونا، بعد میں ایک دفعہ کہنا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، میں تجھے گناہوں سے پاک صاف کر دوں گا۔ 2 رکعت پڑھنا، جنت کے 8 دروازے کھول دوں گا، یہاں کوئی سفارش کی ضرورت نہیں۔ میرے گھر پہ آ کے کیا کہنا؟ یوں کھڑے ہو جانا اور کہنا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ہم نے کس کو سفارشی بنایا؟ کس کو ساتھ لے کے آئے؟ کس ولی کے دروازے پہ گئے؟ کس کو ہم نے یوں پکڑا کہ آؤ اللہ کے گھر جانا ہے، میرے ساتھ جاؤ، پتہ نہیں مجھے جانے دے کہ نہ جانے دے؟ نہیں نہیں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، یہ اس کا گھر ہے۔ اس نے کہا تم میرے دروازے پہ آ کے بس ایک دستک دے کے اپنی زبان سے بولنا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ 2 رکعت نماز پڑھنا، میں تیرے لیے رحمت کا ایک دروازہ نہیں جنت کے 8 دروازے کھول دوں۔ فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ۔ تو رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، اور اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آخر کے حصے کے اندر اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کی رحمت کو ہم نے کیسے حاصل کرنا ہے، کیسے رحمت ملتی ہے، کیسے رحمت اترتی ہے، کون سے کام کریں تو ان سے رحمت ملتی ہے۔ جب وہ اتنا رحمان ہے تو بعض دفعہ یہ کیوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کی رحمت ہم سے ناراض ہے؟ کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے قتل و غارت کو دیکھ کر، فساد کو دیکھ کر، غربت کو دیکھ کر، اور عجیب قسم کا ماحول دیکھ کر، پریشانی کو دیکھ کر، اضطراب کو دیکھ کر، بیماریوں کو دیکھ کر، قلق کو دیکھ کر، ذہن کی ڈپریشن کو دیکھ کر، ٹینشن کو دیکھ کر، طرح طرح کے سلگتے ہوئے مسائل کو دیکھ کر کبھی کبھی خطرہ سا لگتا ہے کہیں اس کی رحمت ہم سے روٹھی نہ ہو، ناراض نہ ہو۔ زلزلے دیکھ کر، سیلاب دیکھ کر، سونامی دیکھ کر، طوفان دیکھ کر، بیماریاں دیکھ کر، زمین آسمان کی آفات دیکھ کر پھر ہمیں یہ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ کبھی کبھی شیطان اس طرف ذہن لے کے جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا کیسا قہر ہے، کیسا جلال ہے۔ تو اس عقدے کو ہم نے حل کرنا ہے کہ وہ رحمان ہے تو رحمت کیسے حاصل ہوتی ہے، اور اس کی رحمت روٹھتی کیسے ہے، ناراض کیسے ہو جاتی ہے۔ 2-3 چیزیں سمجھ لیجیے جس سے اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر بات کو سمیٹوں۔
پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے، وہ رحمان تو ہے لیکن اس نے رحمت کے حصول کے لیے کچھ ضابطے اور اصول بھی بنائے ہیں۔ اس کی رحمت، میں حیران ہوتا ہوں، ہم نے رزاق ہونے کا یہ مطلب کبھی نہیں سمجھا کہ دکان مت کھولو رزق خود آ جائے گا۔ کبھی کسی نے رزاق ہونے کا یہ مطلب نہیں سمجھا کہ جاب نہ کرو، ملازمت نہ کرو، محنت نہ کرو، کوشش نہ کرو، بیج نہ ڈالو، پانی نہ لگاؤ، سپرے نہ کرو، کھاد نہ لگاؤ، وہ رزاق ہے نا، سارا کچھ خود ہی ہو جائے گا۔ پڑھو نہ، تعلیم حاصل نہ کرو، وہ رزاق ہے، سب کچھ خود ہی مل جائے گا۔ کبھی ہمیں یہ غلطی نہیں لگی۔ اگر کسی کو غلطی لگ جائے تو ہم کہیں گے بے وقوف ہے۔ توکل اس کا نام نہیں ہے کہ بندہ محنت نہ کرے۔ ہمارے اسلاف نے بڑی خوبصورت بات کہی، ترک الاسباب جہل والاعتماد علیہا کفر۔ اگر آدمی اسباب کے اوپر اعتماد کرتا ہے تو یہ کفر ہے، اگر اسباب کو چھوڑتا ہے تو یہ جہالت اور بے وقوفی ہے۔ تو صحیح چیز کیا ہے؟ محنت کرے لیکن یقین اللہ کی ذات پہ رکھے، محنت کرے، کوشش کرے لیکن توکل اللہ کی ذات پہ۔ وہ چاہے تو رزق کے اسباب میں سے فقیری دے دے، اور وہ چاہے تو فقیری کے اسباب میں سے رزق پیدا کر دے، وہ چاہے تو زندگی کے اسباب میں سے موت پیدا کر دے، وہ چاہے تو موت کے اسباب میں سے زندگی کا سامان پیدا کر دے، وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر دے، وہ چاہے تو بغیر ظاہری اسباب کے مریم کو بے موسم پھل اور رزق سے اولاد سے نواز دے، وہ چاہے تو علی کل شیء قدیر آگ کے اندر سے ابراہیم کو زندہ و سلامت اور اسے گلزار بنا دے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسی طرح سے رحمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محنت نہ کی جائے، اس کے رزاق ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے محنت نہ کی جائے، اسی طرح رحمان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محنت نہ کی جائے۔ اس نے بتایا ہے یہ کام کرو گے تو میری رحمت اترنا شروع ہو جائے گی۔ کچھ کام کرنا پڑے گا، کچھ محنت کرنی پڑے گی، کچھ کوشش کرنی پڑے گی۔ کیا خیال ہے وہ بلائے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، نماز کی طرف آ جاؤ، کامیابیاں دے دوں گا۔ اور ڈھنگشا کا میرا ایک نوجوان بیٹا، بزرگ ماں یا بہن اور بیٹی اس کے کانوں پہ جوں تک نہ رینگے اور وہ اپنے گھر میں بیٹھی رہے یا بیٹھا رہے اور آنے کی زحمت اور ہمت نہ کرے، تو کیا ایسے بندے کو رحمت ملے گی؟ وہ تو لینا ہی نہیں چاہتا، وہ آنا ہی نہیں چاہتا۔ اس کی رحمت اتنی بے قدری اور اتنی بے حیثیت اور اتنی بے وقت بھی نہیں ہے۔ اس نے کچھ اصول اور ضابطے تو بنائے ہیں، آنے کی کوشش آپ کریں، اس کی طرف بڑھنے کی کوشش آپ کریں، پھر دیکھنا وہ کیسے رحم کرتا ہے۔ ان تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا وان تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا۔ عربی زبان میں اس کو شبر کہتے، یہ چھوٹی انگلی ہے نا، اس کی یہ کنارے سے لے کر یہ جو انگوٹھا ہے اس کے کنارے تک جو فاصلہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شبر۔ اگر اس کو یہاں سے لے کر یہ بڑی انگلی کے کنارے سے لے کر چوٹی سے لے کر کونی کے کنارے تک، اس کو باعن کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ باعن، اس کو ذراعن کہتے ہیں۔ اور اگر اس کو یوں پھیلا دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں باعن۔ یہ فاصلہ اس کو شبرن کہتے ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک فاصلہ اس کو ذراعن کہتے ہیں، اور یہ فاصلہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ باعن۔ اور رب رحمان کی ایسی رحمت ہے، وہ اپنے بندوں سے کہتا ہے ان تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا وان تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا۔ اے میرے بندے، اگر تو اتنا میری طرف آئے گا تو میں اتنا تیری طرف آ جاؤں گا، تو ایک شبر آئے گا تو میں ایک ذراع آؤں گا۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا
تقربت الیہ باعا، یہاں سے لے کے یہاں تک جو فاصلہ ہے اگر تو اتنا میری طرف آئے گا تو میں ہاتھ پھیلا کے تیری طرف آ جاؤں گا۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اگر تو چل چل کے خرامہ خرامہ آہستہ آہستہ میری طرف آئے گا تو اے میرے بندے میں دوڑ کے تیری طرف آ جاؤں گا۔ لیکن اگر وہ آئے ہی نہ، اگر وہ منہ موڑے، اگر وہ اعراض کرے، اگر وہ توجہ ہی نہ کرے، پھر وہ غیور ہے، پھر وہ غیرت مند ہے، پھر اس کی پکڑ بڑی شدید ہے، پھر ویسے ناقدروں کی طرف دیکھتا نہیں ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اگر تو منہ ہی موڑ جائے گا تو رب کریم فرماتے ہیں کہ پھر میں 50,000 سال کے لیے تجھے اندھا کر کے اٹھاؤں گا، تیری زندگی کو تنگ بھی کروں گا، 50,000 سال کے لیے اندھا اور نبینا کر کے بھی اٹھاؤں گا۔ کس نے آپ کو مغالطہ دے دیا کہ اس کے رحمان ہونے کا مطلب یہ ہے نماز نہ پڑھو؟ کس نے آپ کو یہ شیطانی سبق دے دیا کہ اس کے رحمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد سے تعلق قائم نہ کرو؟ کس نے آپ کو یہ غلط پٹی پڑھا دی کہ اس کے رحمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زانی زنا کرتا رہے، چور چوری کرتا رہے، شرابی شراب پیتا رہے، ڈاکو ڈکیتیاں کرتا رہے، بے نماز نماز رہے؟ نہیں نہیں، اس کے رحمان ہونے کا مطلب یہ ہے بے نماز 40 سال سے بھی بے نماز ہے، آج ہی ارادہ کر لے کہ آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گا، تو اتنا رحمان ہے 40 سال کا تانا نہیں دے گا، اپنے بندے کا استقبال کرے گا کہ آ جاؤ، ابھی آ جاؤ، اب آ جاؤ۔ زانی ہے، ارے عرصے سے زنا کر رہا ہے، لیکن وہ واپس آنا چاہے، یہ نہ کہے کہ زنا کروں گا وہ رحمان ہے، نہیں، پھر وہ غیور ہے، پھر وہ قہار ہے، پھر اس کی پکڑ ہے، پھر اس سے بڑا غیرت مند کوئی نہیں ہے، پھر اس سے زیادہ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی واپس آ جائے تو پھر اس سے زیادہ کوئی استقبال کرنے والا نہیں ہے، پھر اس سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ سمجھ میں آئی، اگر اس کی رحمت کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں اللہ کے دین کے لیے کچھ محنت، کچھ کوشش، قرآن کی تلاوت، قرآن کو سیکھنا، حدیث کو سیکھنا، دین کو سیکھنا، دین کے کام کرنا، نماز پڑھنا، مسجد میں آنا، ادارے سے محبت کرنا، دین سے محبت کرنا، یہ کام کرنا ہوگا۔ دوسری چیز، اگر اس کی رحمت کو حاصل کرنا ہے تو گناہوں کو چھوڑ کے توبہ کرنی ہوگی، اس کی طرف واپس آنا ہوگا، اور پھر وہ توبہ کرنے والے پہ کیسا مہربان ہے اور کیسا رحیم و کریم ہے، وہ اتنی قدر کرنے والا ہے۔ 99 انسانوں کا قاتل بھی جب اس کی طرف واپس چل پڑتا ہے، ابھی پہنچنا بھی ہو، راستے میں بھی ہو تو اس کو معاف کر دیتا ہے، راستے میں بھی ہو تو اس کو معاف کر دیتا ہے، بس چلنا شرط ہے، یو ٹرن لینا، واپس آنا، اس کی طرف مڑنا ضروری ہے۔ اسی لیے تو اس نے کہا ہے نا، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، مجھ سے استغفار بھی کرو اور مجھ سے توبہ بھی کرو۔ ہم سمجھتے ہیں استغفار اور توبہ ایک چیز ہے، نہیں، بڑا فرق ہے اس کے اندر۔ استغفار اور توبہ کا لفظ جب اکٹھا آتا ہے نا تو استغفار زبان سے ہوتا ہے اور توبہ عمل سے ہوتی ہے۔ آپ نے گناہ کیا، احساس ہوا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، آپ نے کہا یا اللہ معاف کر دے، یہ استغفار ہو گئی۔ پھر آپ نے گناہ کو چھوڑا اور نیکی کے راستے کی طرف واپس آ گئے تو یہ توبہ بھی ہو گئی ہے۔ اور وہ یہ کہتا ہے ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میرے بندو میرے حضور استغفار بھی کرو اور میرے حضور توبہ بھی کرو۔ اکیلا استغفار ہو تو اس میں توبہ بھی آ جائے گی، اکیلی توبہ ہو تو اس کے اندر استغفار بھی آ جائے گا۔ استغفار اور توبہ کا علیحدہ علیحدہ تذکرہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رب کریم کہنا چاہتا ہے استغفار بھی کرو اور توبہ بھی کرو۔ تو توبہ سے اس کی رحمت بہت آتی ہے۔ آخری بات جس سے اس کی رحمت بہت زیادہ آتی ہے نا،
وہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ماں بہنوں اور بیٹیوں، ایک دوسرے پہ رحم کرنے سے وہ بہت رحم کرتا ہے۔ جب معاشرہ ایک دوسرے پہ رحم کرے، علماء علماء پہ کرے، دوست دوست پہ کرے، ہمسایہ ہمسائے پہ کرے، کلاس فیلو پہ کرے، استاد شاگرد پہ کرے، شاگرد استاد پہ کرے، حاکم رعایا پہ مہربان، رعایا حاکم پہ مہربان، سائل مسئول پہ مہربان، مسئول سائل پہ مہربان، دینے والا لینے والے پہ مہربان، لینے والا دینے والے پہ مہربان، ماں بیٹی پہ مہربان، بیٹی ماں پہ مہربان، باپ بیٹے پہ مہربان، بیٹا باپ پہ مہربان، شوہر بیوی پہ، بیوی شوہر پہ۔ جب معاشرہ ایک دوسرے پہ رحم کرتا ہے تو وہ رحمان اس معاشرے پہ بہت رحم کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، اقرا بن حابس پاس بیٹھے، آپ نے بوسہ دیا، پیار کیا اور کہنے لگا ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت واحدا منہم، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی ان کو بوسہ نہیں دیا۔ بعض لوگ مردانگی اس میں سمجھتے ہیں نا بچوں سے پیار نہ کیا جائے، کہتے ہیں عورتوں کا کام ہے، مرد کیوں پیار کریں؟ مردوں کا کام بھی ہے، بیٹوں سے بچوں سے پیار کریں، ان کو محبت دیں، ان کو بوسے دیں، کندھوں پہ اٹھائیں، ان کو ٹائم دیں، ان کو ہاتھ سے پکڑیں۔ کونین کے تاجدار علیہ السلام تو اپنی نواسی امامہ کو نماز کے اندر بھی اٹھا لیا کرتے تھے، اس قدر بچوں سے پیار کرتے تھے۔ حسنین کریمین نماز کے اندر بھی آپ کے کندھوں پہ چڑھ جاتے، کمر مبارک کے اوپر چڑھ جاتے تو آپ انتظار کرتے کہ یہ معصوم سے میرے نواسے خود پیچھے ہوں گے تو سر کو اٹھاؤں گا۔ تو اس نے کہا میں نے تو کبھی بچوں سے پیار نہیں کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا اس موقع پہ اَوَأَمْلِكُ إِن نَزَعَ اللَّهُ مِن قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ، اے اقرا اگر تیرے دل سے اللہ نے رحمت چھین لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ من لا يرحم لا يرحم، جو رحم کرنا نہیں جانتا عرش والا رب بھی اس کے اوپر رحم نہیں کیا کرتا ہے۔ آج ہم اس کی رحمت سے محروم اس وجہ سے ہیں کہ ہم رحم کرنا نہیں جانتے ہیں، ہم لوٹنا ہی جانتے ہیں، کھینچنا ہی جانتے ہیں، گھسیٹنا ہی جانتے ہیں، غیبت کرنا ہی جانتے ہیں، مارنا ہی جانتے ہیں، ظلم کرنا ہی جانتے ہیں، تھپڑ مارنا ہی جانتے ہیں، اور اس طرح سے سلواتیں سنانا ہی جانتے ہیں، دوسروں کو کافر فاسق فاجر بنانا، بس یہی ہم جانتے ہیں، فتویٰ بازی ہی ہم جانتے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر رحم نہیں رہا ہے، بھائی بھائی کی گردن کو اتار رہا ہے، ایک ایک ٹکے کی خاطر ہم ایک دوسرے کے لیے خونخوار درندے بن گئے ہیں، زبانیں ہماری میٹھی ہیں، ہمارے سینوں کے اندر بیڑیوں جیسے دل آ گئے ہیں، ہمارے خون سفید ہو گئے ہیں۔ جب معاشرہ اس طرح ہو جاتا ہے تو اس معاشرے سے اللہ کی رحمت واپس چلی جاتی ہے، رحم آتی ہے، رحمت آتی ہے رحم کرنے والوں پہ، رحم کرنے والوں کے اوپر تو اتنی رحمت آتی ہے۔ یہ تو انسان ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے محلہ دار ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں۔ وہ رب تو ایسا رب ہے کہ اگر ایک راہ چلتے ہوئے فحش عورت کتے کے اوپر بھی مہربان ہو جائے تو رب اس فحش عورت پر بھی مہربان ہو جاتا ہے، اور اگر ایک عورت بلی کے لیے ظالم بن جائے تو رب کریم بلی پہ ظلم کرنے والی عورت کو بھی جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ رحم کرنے سے رحم کرتا ہے اور ظلم کریں تو پکڑ لیتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، پھر اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہوتی ہے۔ تو آئیے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ جن کاموں سے وہ رحم کرتا ہے اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ویسے میں اپنی تسلی کے لیے اکثر وعدہ لیا کرتا ہوں، تو میں یہاں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، جتنے بھائی اور بزرگ بیٹھے ہیں، جتنے بیٹے بیٹھے ہیں، مائیں بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں، آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہمارے اوپر رحم کرے؟
تو آپ وعدہ کریں کہ جب تک زندگی ہے کوئی نماز نہیں رہے گی انشاءاللہ. ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کریں. یہ ہمارا اللہ سے وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی. وہ بہت رحم کرنے والا ہے، وہ بہت رحیم ہے. بلکہ ہم نے کوشش کرنی ہے ہمارے گھروں کے اندر بھی بے نماز نہ رہے. نماز چھوڑنے کی وجہ سے اللہ اتنا ناراض ہو جاتا ہے کہ بے نماز کو اللہ کل قیامت کے دن فرعون کے ساتھ کھڑا کر دے گا، قارون کے ساتھ کھڑا کر دے گا، حامان کے ساتھ کھڑا کر دے گا، ابی ابن خلف کے ساتھ اکٹھا کر دے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں ایک دوسرے پہ رحم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور وہ رحمان ہمارے اوپر رحم کرے. ایک فوتگی ابھی ہوئی ہے درس سے پہلے ہی، ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بیماروں کے لیے دعا کریں اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے. اور جو شادی جس مناسبت سے یہ درس قرآن کا انعقاد کیا گیا، دعا کریں اللہ ان کو خیر و برکت نصیب فرمائے.